اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد۔ دعائے صحت ہے کہ رانی حسن صاحبہ جو میڈیکل کالج میں بھرتی ہیں ان کو صحت عطا ہو، جملہ مومنات جو مریض ہیں ان سب کو صحت عطا ہو۔ اور ایک مجلس کا اعلان ہے کہ ہمارے جو قوم کے بہت بڑے ہمدرد جناب دلشاد حسین صاحب منو صاحب ان کا انتقال ہوا ہے۔ ان کی مجلس جو ہے وہ 23 اگست کو 13 محرم کو انشاءاللہ کربلا زیارت دولہ منعقد ہوگی۔ 10 بجے دن میں اس میں میرا ہی بیان ہوگا۔ 13 محرم کو 10 بجے دن میں یہ مجلس منعقد ہوگی زیارت دولہ کربلا میں۔ دلشاد حسین صاحب منو مرحوم کے سال ثواب۔ صلوات بھیجے پر محمد و آل محمد۔ بڑی مشکل میرے لیے منزل ہے کیونکہ آخری اس سلسلے کی مجلس ہے، آخری شاب غریمہ ہے کہ اس پہ کیا پڑھوں اور کیا نہ پڑھوں، کیونکہ اب کی سب کچھ ابھی تو باقی ہے پڑھنے کے لیے، اور یہ کہ اس میں یہ مجلس وجہ سے مصائب بھی زیادہ پڑھے جاتے ہیں۔ دوسری چیز یہ کہ ہماری بہت سے بھائی جو ہیں وہ دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، لہٰذا مجلس کو بہت طول بھی نہیں دیا جا سکتا، مگر میں سمجھتا ہوں کہ شہزادی جو تشریف لائی ہوں گی تو یہاں سائے میں نہیں بیٹھی ہوں گی، بلکہ جو لوگ دھوپ میں بیٹھے انہیں کے ساتھ ہیں، لہذا زیادہ تفصیلی بیان کی گنجائش نہیں ہے۔ آیہ کریمہ بنیادی حیثیت رکھتی ہے جس میں اعلان ہو رہا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو رسول دیں وہ لے لو اور جس چیز سے رسول روک دیں اس سے رک جاؤ۔ لہذا جو چیزیں رسول دیں ان کو لینا واجب، اور جس سے منع کر دیں روک دیں اس سے رکنا واجب ہے۔ اب یہ چیز چاہے وہ گھر سے دیں، چاہے گھر سے باہر سے دیں، چاہے کعبے سے دیں، چاہے حرم سے دیں، چاہے خطبہ سے دیں، چاہے مسجد کی ممبر سے دیں اور چاہے غدیر کی ممبر سے دیں، لینا مسلمان پر واجب ہے۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز۔ اہل بیت کے سلسلے میں جو تاکید رسول اللہ کی ہے اور بار بار تاکید کی ہے کہ دیکھو ہم یہ دیکھیں گے کہ تم ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو۔ مسلسل حدیثیں ہیں، اہل بیت کی شان میں حدیثیں ہیں، مولا کی شان میں حدیثیں ہیں کہ اگر دین لینا ہے تو ان سے لو، اگر میری سنت لینا ہے تو ان سے لو، اگر میری شریعت لینا ہے تو ان سے لو، اگر قرآن لینا ہے تو ان سے لو۔ علی مع القرآن والقرآن مع علی، قرآن لینا ہے تو علی سے لو، شریعت لینا ہے تو علی سے لو۔ فرمایا عالمکم علی، تم میں سب سے بڑا عالم علی ہے، اشجعکم علی، تم سے سب سے بڑا بہادر علی ہے، اغزاکم علی، تم میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا علی ہے۔ اب اس سے زیادہ صاف اعلان رسول اور کیا کرتے، اس سے زیادہ واضح اعلان کیا ہوتا؟ اور سب سے واضح اعلان تو غدیر خم کا اعلان ہے کہ جس میں ہاتھوں پر بلند کر کے کہہ من کنتم مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ ظاہر ہے کہ اب فضائل کا موقع نہیں ہے، لیکن ایک دلیل دینا چاہتا ہوں، اور میں تو کہتا ہوں کہ باہر سے کوئی دلیل لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ جو لوگ مبارکباد دے رہے ہیں ان کی مبارکباد خود دلیل ہے۔ میں بھرپور چاہوں گا توجہ، بھرپور چاہوں کہ زیادہ فضائل نہیں پڑھنا ہے، بھرپور توجہ۔ اور آپ کو معلوم تمام تاریخوں میں درج ہے کہ پہنچے تھے وہ بزرگان ملت اس زمانے کے پہنچے تھے اور مولا علی کو مبارکباد تھی، بخن بخن علی مبارک ہو، اصبحت مولایا و مولا کل مومنین و مومنہ، اصبحت مولایا، آپ ہمارے مولا ہو گئے،
آپ ہمارے مولا ہو گئے، اور ہر مومن کے اور ہر مومنہ کے مولا ہو گئے، وہ آپ ہمارے بھی مولا ہو گئے اور ہر مومن اور ہر مومنہ کے مولا ہو گئے۔ اب یہاں پہ ظاہر ہے ہم لوگ کا انداز یہ نہیں ہے، لیکن ایک بزرگ سے بات سنیے جو کرنا چاہتا ہوں، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ انہوں نے بات کہی کہ جملے دیکھے مبارکباد کے کہ ہمارے مولا بھی ہو گئے اور ہر مومن اور ہر مومنہ کے مولا ہو گئے۔ اتنا کہہ دینا کافی تھا کہ ہر مومن اور ہر مومنہ کے مولا ہو گئے، یہ اپنے کو الگ سے کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ بہت توجہ تھا۔ میں نے کہا آپ سمجھنا آپ کا کام ہے، توضیح نہیں ہو سکتی، تشریح نہیں ہو سکتی، صرف اشارہ ہی ہوگا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ کہ پہلے کہا کہ ہمارے ہو گئے، پھر کہا ہر مومن اور ہر مومنہ کے ہو گئے۔ تو جب ہر مومن ہر مومنہ کہہ دیا تو اگر مومن ہے تو مومنین میں شامل ہوئے، اگر مومنہ ہے تو مومنہ میں شامل ہے۔ یہ الگ سے اپنا ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ لگتا ہے کہ نہ مومنین میں شمار تھا نہ مومنات میں شمار تھا۔ ایک صلوات بھیجے فرد ہوا۔ اور اس کے بعد اصبحت، علماء تشریف فرما ہے، یہ افعال ناقصہ ہیں یہاں پر، اور یہ اس موقع کے اوپر ان کو بیان کیا جاتا ہے کہ جب کوئی نئی بات ہو جائے، کوئی بالکل نئی بات ہو جائے جو پہلے نہ ہوئی ہو، اس پر یہ افعال ناقصہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اصبحتا، یہ اصبحا، ظل، امسا، ظلا، باتا، یہ تمام جو ہے افعال ناقصہ کہلاتے ہیں۔ بہت 30 سال پہلے پڑھا تھا، مجھے ہلکا ہی سے یاد ہے، زیادہ یاد نہیں ہے کہ یہ تمام جو ہے افعال ناقصہ، اور اس کی وہ وقت استعمال ہوتے ہیں کہ جب کوئی تبدیلی آئے، جب کوئی چینج آئے، جب کوئی تغیر آئے، تب یہ افعال استعمال ہوتے ہیں۔ میں مثال پیش کروں تاکہ بچے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی سمجھ جائیں کہ اگر کوئی فقیر ہے اور ایک دم سے اس کی لاٹری کھل گئی، 10 لاکھ روپے اس کو مل گئے، شام تک فقیر تھا، صبح لکھپتی ہو گیا ہو، تب کیا کہا جائے گا کہ اصبح فقیر غنیا۔ ایک فقیر جو تھا وہ دیکھتے دیکھتے غنی ہو گیا۔ اگر کوئی فرض کے بہت دولت مند تھا اور ایک دم سے اس کو دیوالیہ ہو گیا، اس کا جس بینک میں اس نے پیسے جمع کیے تھے وہ بینک والا جو ہے وہ پیسے لے کے فرار ہو گیا، سب جیسے ہوتا آپ دیکھتے ہیں اخباروں میں خبر، معلوم سارے پیسے نکال کر لے گیا، تو معلوم ہوا کہ شام تک کروڑ پتی تھے، صبح فقیر ہو گئے، سارے پیسے جو ہے ان کے غائب ہو گئے۔ تو اب کیا کہا جائے گا کہ اصبح غنی فقیر، اصبح الغنی فقیر، اصبح الغنی فقیر۔ ایک جو غنی تھا وہ دیکھتے دیکھتے فقیر ہو گیا، جس کا مطلب ہے کہ اب چینج آتا ہے تب یہ اصبح وظل باتا امسا، یہ تمام افعال استعمال ہوتے ہیں۔ کوئی پرانی بات دہرانے کے لیے استعمال نہیں ہوتے۔ بہت توجہ رہے، بہت توجہ، دلیل پیش کرنا تھا، پرانی بات دہرانے کے لیے استعمال نہیں ہوتے، کوئی نئی بات ہو گئی ہو تب جو ہے وہ استعمال ہوتے۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ اصبح الفقیر فقیرا، ایک فقیر فقیر ہو گیا، ارے وہ تو پہلے ہی تو فقیر ہے، اب کیا تم کہہ رہے ہو کہ ایک فقیر فقیر ہو گیا؟ اصبح الغنی غنیا، ایک غنی جو تھا وہ غنی ہو گیا، وہ تو پہلے ہی تو غنی ہے، اب اس کو کیا غنی کہہ رہے ہو؟ ہاں یہ صحیح ہے کہ اصبح الغنی فقیرا، غنی فقیر ہو گیا، اصبح الفقیر غنیا، جو فقیر تھا وہ غنی ہو گیا، لہذا اپنی مبارکباد ہی سے ثابت کر دیا کہ مولا کے کیا معنی ہے۔ ارے توجہ رہے، مولا کے کیا معنی مبارکباد ہی سے ثابت کر دیا۔ اصبحت مولایا، آپ میرے مولا ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ مولا کے معنی ہمسائے کے بھی ہیں، مولا کے معنی بھائی کے بھی ہیں، مولا کے معنی مددگار کے بھی، یہ معنی ہے وہ معنی ہے وہ معنی ہے، مگر یہ دیکھو مبارکباد دینے والا کیا مبارکباد دے رہا ہے کہ آپ میرے مولا ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے دوست پہلے سے تھے، مددگار پہلے سے تھے، بھائی پہلے سے تھے، یہ تمام صفات آپ میں پہلے سے موجود تھی، اب رسول کے اعلان کے بعد آپ ہمارے مولا بھی ہو گئے۔ اور مولا کے معنی حاکم کے ہیں، اولا بالتصرف کے ہیں۔ صلوات بھیجو محمد۔ نہیں اصحاب ہمارے سراخوں پر، اصحاب رسول ہمارے سراخوں پر، مگر شرط یہ ہے کہ وہ وفادار اصحاب ہوں، وفادار اصحاب ہوں، سراخوں پر ہیں ہمارے ہیں۔
لیکن ہمارا عقیدہ ہم یہاں سے پوری دنیا کو پیش کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اصحاب کی عزت کرتے ہیں، ان کی عظمت کرتے ہیں، مگر ان کی جو رسول کے وفادار ہیں ان کی عزت و عظمت کرتے ہیں، مگر ہم اہل بیت کو اصحاب سے بہت بلند مانتے ہیں۔ ہم اہل بیت کو اصحاب سے بہت بلند مانتے ہیں، اور ہم خود نہیں مانتے ہیں، رسول نے منوایا ہے اس لیے مانتے ہیں۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، منوایا ہے، ہم نے خود سے فیصلہ نہیں کیا، رسول نے بلند تر منوایا ہے، اس لیے ہم اہل بیت کو اصحاب سے بلند مانتے ہیں۔ ارے دیکھ لو، صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی واقعہ ہے، تمام مسلمان کتابوں میں واقعہ درج ہے کہ خود خرمے آتے ہیں، خود خرمے آتے ہیں۔ یہ ہم وہ روایت پیش کر رہے ہیں جو اہل سنت کتابوں میں ہے، شیعہ کتابوں میں تھوڑے فرق کے ساتھ ہے، شیعہ کتابوں میں فرق کے ساتھ ہے، اہل سنت کتابوں میں یہ روایت پیش کر رہا ہوں۔ وہ روایت اس طرح سے ہے کہ خرمے آتے ہیں، خرمے آتے ہیں، امام حسن گود میں بیٹھے ہوئے ہیں، رسول اللہ کی سامنے تشت آ جاتا ہے، تشت خرموں کا۔ اب یہ اہل سنت کی روایت ہے کہ امام حسن نے جیسے چھوٹا سا بچہ 1.5-2 سال کا ہو، جیسے تشت آئے انہوں نے ہاتھ بڑھا کر ایک خرمہ لیا اور خرمہ لے کر منہ میں رکھ لیا۔ یہ ہماری روایت نہیں ہے، ہماری روایت نہیں ہے، ہمارے سامنے تو یہ خالی صدقے خرمے آئے تھے، اس وقت رسول نے پوچھا تھا، لیکن اہل سنت کتابوں میں روایت ہے، وہ میں پیش کر رہا ہوں، لہذا مجھ پر نہ تھوپ دی جائے، کیونکہ فوراً لگے رہتے ہیں، قومی گدھ لگے رہتے ہیں فوراً۔ توجہ رہے، توجہ رہے، توجہ رہے۔ صحیح بخاری شریف، صحیح مسلم شریف، صحیح ترمذی شریف اور جتنی بھی کتابیں سب میں درج ہے کہ وہ خرمے آتے ہیں، وہ خرمے یعنی کھجوریں، خرمے ہم لوگ کہتے ہیں کھجوریں آتی ہیں وہ، تاکہ بچے بھی سمجھیں، کھجوریں آتی ہیں وہ، اور اس کے بعد وہ اب اہل سنت کی روایت یہ ہے، اہل سنت علماء تحریر فرماتے ہیں کہ امام حسن گود میں بیٹھے تھے رسول اللہ کی، اور انہوں نے آگے ہاتھ بڑھایا اور ایک خرمہ اپنے منہ میں رکھ لیا۔ رسول اللہ نے خرمہ لانے والوں سے پوچھا، لانے والے سے پوچھا یہ تو بتائیے خرمے ہے کیسے، ہدیہ ہے یا صدقہ ہے؟ یہ ہدیہ ہے کہ صدقہ ہے؟ اس شخص نے کہا یہ اللہ کے رسول یہ تو صدقہ ہیں۔ اب اہل سنت کی روایت یہ ہے کہ رسول اللہ نے امام حسن کے منہ میں انگلی ڈال کر وہ خرمہ باہر نکال کر پھینکا اور کہا کہ ہمارے اوپر صدقہ حرام ہے۔ ارے توجہ رہے، ہمارے یہاں یہ روایت نہیں کہ منہ میں رکھ لیا تھا، ہمارے تو وہی روایت ہے کہ خرمے خالی آئے تھے، لیکن اہل سنت کی تمام کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ رسول اللہ نے خرمہ منہ سے امام حسن کے نکال کر پھینکا، کہا کہ ہم پر صدقہ حرام ہے۔ اس کے بعد اپنے اصحاب کرام سے کہا آئیے میرے پیارے پیارے اصحاب، آئیے اور نوش فرمائیے، نوش فرمائیے۔ ارے کسی بھی صحابی کو اعتراض کرنا چاہیے تھا، اے اللہ کے رسول، ارے حسن کو تو صدقہ کھانے سے روک دیا، اپنے نواسے کو تو صدقہ کھانے سے روک دیا، لیکن ہمیں آپ صدقے کے خرمے کھلا رہے ہیں۔ مگر یہ بات کہتی ہے سب نے کھائے، سب نے نوش فرمائے، یعنی خدا صاحب جانتے تھے کہ ہمارا مرتبہ کچھ اور ہے اور اہل بیت کا مرتبہ کچھ اور ہے۔ ہمارا مرتبہ کچھ اور ہے۔ نعروں سے میں منع نہیں کرتا، لیکن وقت بہت کم ہے اور لوگ دھوپ میں بیٹھے ہیں، ان کا بھی ہم کو خیال کرنا ہے، لہذا اب یہاں کے اوپر کہ خود اصحاب کرام کو اندازہ تھا کہ ہم کون ہیں، وہ اہل بیت کون ہیں، لہذا کسی کی زبان سے نہیں نکلا اے اللہ کے رسول ارے آپ ہمیں صدقہ کھلا رہے ہیں،
اور حسن کو روک دیا، تو اس کا مطلب یہ خود اصحاب کرام، میں جملہ نظر کرنا چاہتا ہوں، اصحاب کرام خود جانتے تھے کہ صدقے والے کون ہیں اور ہدیے والے کون ہیں۔ ایک سلوات بھیجے مولانا آواز سے۔ بس جلدی جلدی بات پیش کروں تاکہ مصائب کا رخ آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ اس کے بعد مشہور تاریخوں میں درج ہے کہ جب فتح کعبہ ہوتی ہے، جب مکے کی فتح ہوتی ہے، اور جب رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ اے علی تم میرے کاندھوں کے اوپر آ جاؤ، رسول کے کاندھوں پر علی سوار ہو گئے تھے اور جا کے بت شکنی کی تھی۔ آئیے معراج کی منزل دیکھیں، معراج کی منزل دیکھیں۔ ایک منزل وہاں پر آتی ہے کہ جہاں کے اوپر جبریل رک جاتے ہیں، جبریل رک جاتے ہیں، اے جبریل آگے بڑھو، اے جبریل آگے بڑھو۔ جبریل اقرار کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول اگر انگل برابر بھی آگے بڑھ جاؤ تو جل جاؤں، اگر انگل برابر بھی آگے بڑھ جاؤں تو جل جاؤں۔ رسول نے فرمایا زیادہ کہہ دیا، اگر بال برابر بھی آگے بڑھو تو جل جاؤ گے۔ یہاں پر والد مرحوم فرماتے ہیں، ان کے سارے ثواب کے لیے جملے عرض کر رہا ہوں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ کیا وہاں کوئی آگ جل رہی تھی؟ وہاں کوئی آگ روشن تھی، وہاں کولے دہک رہے تھے، وہاں کوئی تنور تھا، وہاں کیا تھا آخر جو جبریل کہہ رہے ہیں کہ آگے بڑھوں تو جل جاؤں، آگے بڑھوں تو جل جاؤں؟ یہ کیا جبریل کہہ رہے ہیں کہ آگے بڑھو، ایک انگل آگے بڑھوں تو جل جاؤں؟ رسول نے فرمایا بال برابر آگے بڑھو تو جل جاؤ۔ ہمارے والد مرحوم نے فرمایا کہ وہاں کوئی آگ واگ روشن نہیں تھی، بلکہ جبریل ایک کلیہ بیان کر رہے تھے، ایک قانون الہی بیان کر رہے تھے، ایک کلیہ بیان کر رہے تھے، قانون الہی بیان کر رہے تھے کہ ہر ایک کو اپنی اپنی حدوں کے اندر رہنا چاہیے، ہر ایک کو اپنی اپنی حد کے اندر رہنا چاہیے۔ اپنی حد سے بال برابر بھی آگے بڑھے گا تو سوائے جلنے کے اور کوئی نتیجہ نہیں ہوگا۔ ایک سلوات بلند آواز سے محمد والے۔ سنیے جلدی سنیے، اللہم صلی اللہ محمد وآلہ۔ سنیے یہی واقعہ بس مختصر اختصار مد نظر ہے۔ اب رسول اللہ آگے بڑھا، جبریل پیچھے رہ گئے، جبریل پیچھے رہ گئے، رسول آگے بڑھے۔ رسول نے چاہا اپنی نالین اتاریں، نالین یعنی چپلیں، مجبوراً کہنا پڑتا ہے، بچے نہیں سمجھ پاتے وہ سب جملے لفظیں، چپلیں جوتیاں کچھ بھی کہہ لیجئے، ہم لوگ احتراماً نالین اس کو کہا کرتے ہیں ممبر سے۔ تو نالین کا رسول نے چاہا کہ نالین اتاریں۔ اللہ کی آواز آئی، نہیں ہے میرے رسول، جوتیاں پہنے پہنے آؤ، جوتیاں پہنے پہنے آؤ، نالین پہنے پہنے آؤ۔ وہ موسیٰ تھے کہ جن سے کوہ طور پر نالین اتروا لی گئی تھی۔ یہ ہمارا حبیب ہے کہ خود اللہ کہہ رہا ہے کہ جوتیاں پہنے پہنے آؤ۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ جبریل افضل ہے؟ ارے توجہ چاہو گا، یہ بتاؤ جبریل افضل ہے یا رسول کی جوتیاں افضل ہیں؟ ارے توجہ چاہ رہا ہوں، اب مجھے بتا دو، اے مسلمانوں بتاؤ کہ جبریل افضل ہیں کہ رسول کی جوتیاں افضل ہیں، رسول کے نالین افضل ہیں؟ جبریل رک گئے، جبریل رک گئے، نالین رسول کے قدموں سے لپٹی ہوئی ساتھ ساتھ جا رہی ہیں۔ بہت توجہ رہے صاحبان ذوق ہیں، نالین جبریل سے افضل ہو گئیں۔ اب نالین کے اوپر رسول کا تلوہ ہے، یہ تلوہ نالین سے افضل ہے۔ ارے توجہ رہے، یہ تلوہ نالین سے افضل ہے، تلوے کے اوپر قدم مبارک ہیں، یہ قدم مبارک تلوے سے افضل ہیں۔ ان قدم مبارک پر سینہ ہے، یہ سینہ رسول قدم مبارک سے افضل ہے، اور سینے کے آخر میں شانہ ہے، یہ شانہ سینے سے افضل ہے۔ تو جو سب سے افضل جسم کا حصہ ہے اس پر علی کے قدم نظر آ رہے ہیں۔ تو اگر علی کو سب سے افضل مانتے ہیں تو تعجب کیوں کر رہے ہیں؟
جلد سے جلد بات مکمل کرنا چاہتا ہوں، جلد سے جلد بات مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 10-12 برس پہلے شریف میں بات پیش کی تھی، لیکن کیونکہ موضوع سے متعلق نیت کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ کے شانوں کے اوپر علی کے قدم ہیں۔ روایتیں دیکھ لیجئے کہ رسول اللہ کے شانوں پر مہر نبوت ہے، مہر نبوت ہے۔ مہر نبوت پر لکھا کیا تھا؟ میں نے عرض کیا تھا اس زمانے میں کہ مہر سادی نہیں ہوا کرتی، مہر پر کچھ نہ کچھ لکھا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ نقش ہوتا ہے۔ سادی کبھی مہر نہیں ہوتی ہے، ہمیشہ کوئی نہ کچھ نقش ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ لکھا ہوتا ہے۔ تو مجھے بتائیے کہ شانے پر مہر نبوت ہے، لکھا کیا تھا؟ لکھا کیا تھا؟ علماء نے بتایا کہ قرآن کی آیت درج تھی، تمت کلمت ربک صدقا وعدلا۔ قرآن کی آیت تھی، قرآن کی آیت تھی رسول کے شانے کے اوپر، قرآن کی آیت تھی رسول کے شانے کے اوپر۔ اے رسول آپ کیا کر رہے ہیں؟ علی سے کہہ رہے ہیں میرے شانوں پر آ جاؤ، میرے کاندھوں پر آ جاؤ۔ اے رسول کیا آپ بھول گئے کہ آپ کے شانوں کے اوپر مہر نبوت ہے، اور مہر نبوت آیات قرآنی لکھی ہے، قرآن کی آیت لکھی ہے، اور آپ علی سے کہہ رہے ہیں میرے شانوں پر آ جاؤ۔ تو شاید رسول جواب دے کہ قرآن کے اوپر کوئی دوسری کتاب نہیں رکھی جا سکتی مگر قرآن کے اوپر قرآن رکھا جا سکتا ہے۔ قرآن کے اوپر قرآن رکھا جا سکتا ہے، لہذا قرآن صامت کے اوپر قرآن ناطق آ رہا ہے، اس میں اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بس میں جملے عرض کرنا چاہتا ہوں، رسول اللہ کے شانوں پر مہر تھی، مہر تھی۔ آدم کی مہر تھی نہیں، کہیں روایت میں نہیں ملے گا جناب آدم پر کوئی مہر ہو، جناب نوح پر کوئی مہر تھی نہیں، کہیں ملے گا کہ منہ کو بھی مہر لگا کر، نوح کو بھی مہر لگا کر اللہ نے بھیجا ہو۔ جناب ابراہیم کوئی مہر الہی تھی نہیں تھی، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ کہیں روایت میں ملا کہ کوئی مہر ان پر تھی کہ نہیں تھی۔ یہ کیا بات ہے کہ رسول اللہ کو بھی مہر لگا کر بھیجا جا رہا ہے، اور جتنے امام آ رہے ہیں سب کے شانوں پر یہی مہر ہے، یہی مہر ہے، تمت کلمت ربک صدقا وعدلا۔ مگر جب آخری امام آیا، جب آخری مولا آئے تو آیت بدل گئی، آیت بدل گئی۔ اب آیت یہ ہے کہ یہ باطل جو یہ حق ہے اور یہ حق رہے گا اور باطل جانے والا ہے۔ صلوات بھیجے بلند آواز جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ آخری امام کے شانے پر یہ آیت لکھی ہوئی ہے۔ اس سے پہلے نہ کسی نبی کے اوپر کوئی مہر تھی، نہ کسی رسول کے اوپر کوئی مہر تھی، نہ کسی وصی کے اوپر کوئی مہر تھی۔ رسول پر بھی مہر لگی ہوئی، جتنے امام آ رہے ہیں ان پر بھی مہر لگی ہوئی۔ پالنے والے یہ ان کو مہر لگا کر کیوں بھیج رہا ہے؟ تو شاید اللہ کی طرف سے جواب آئے کہ جب بازار میں نقلی مال زیادہ آنے لگتا ہے، جب بازار میں نقلی مال زیادہ آنے لگتا ہے تو کارخانے والے کہتے ہیں کہ بازار میں نقلی اور جعلی مال بہت آ گیا ہے، اب مہر دے کر لیجئے گا، جس میں کمپنی کی مہر لگی ہو وہی لیجئے گا، کیونکہ نقلی رسول بھی بن رہے تھے، نقلی امام بھی بن رہے تھے، لہذا اللہ نے مہر لگا کر بھیجا ہے کہ جس پر مہر ہو وہی ہمارے کارخانے سے آیا ہے۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز سے محمد۔ بس فضائل کا آخری گوشہ ہے جو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھو یہ ہے مولا کائنات کی عظمت و شرف و مرتبہ۔ 39 مرتبہ خیبر میں ہار ہوئی، اب 40ویں مرتبہ۔ اگر 40ویں مرتبہ علی کو علم نہ دیا گیا ہوتا تو اسلام کا 40واں ہو گیا ہوتا۔ ایک صلوات بلند آواز پر محمد۔ میں کل علم اس کو دوں گا جو
کرار ہوگا، جو غیر فرار ہوگا، جو فتح کیے بغیر نہیں پلٹے گا، اللہ اور رسول اس کو دوست رکھتے ہوں گے، وہ اللہ اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا۔ اور اس کے بعد جب علی چلنے لگے، یہی جملے پیش کرنا تھے، جب علی چلنے لگے تو اے علی گھبرانا نہیں، تمہارے پیچھے پیچھے میری دعا بھی آ رہی ہے۔ ارے توجہ رہے، بات ذوق مجمع ہے، بات ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ تمہارے پیچھے پیچھے میری دعا آ رہی ہے، رسول کو کہنا چاہیے تھا تمہارے آگے آگے میری دعا چل رہی ہے۔ ارے حفاظت کے لیے دعا آگے آگے ہوتی ہے، توجہ رہے، آگے آگے دعا، پیچھے پیچھے علی، مگر رسول دیکھ لیے تمام کتابوں میں آپ دیکھ لیجئے، شیعہ سنی ساری کتابوں میں تحریر ہے کہ علی تمہارے پیچھے پیچھے میری دعا آ رہی ہے۔ اگر رسول یہ فرماتے کہ تمہارے آگے آگے میری دعا چل رہی ہے تو دنیا کہہ دیتی جو خیبر فتح ہوا وہ رسول کی دعا کی وجہ سے فتح ہوا۔ توجہ ہے، لہذا آگے علی ہے، پیچھے پیچھے رسول کی دعا ہے، نہیں توجہ ہے، پیچھے پیچھے رسول کی دعا ہے۔ تو اگر رسول کی دعا لینا ہے، اگر رسول کی دعا لینا ہے تو نہ علی سے آگے بڑھ سکتے ہو، نہ علی کے برابر آ سکتے ہو۔ رسول کی دعا اسی وقت ملے گی جب علی کو آگے رکھو، خود پیچھے پیچھے چلو۔ ایک صلوات بلند آواز پر محمد والے۔ بہرحال اس سے زیادہ کرنا نہیں ہے، لیکن دو تین جملے جو کل کے مجلس میں عرض کیے تھے کہ الحمدللہ سازشیں تمام ناکام ہو گئیں کشمیر میں الحمدللہ، اور سارے جلوس اسی طرح سے نکل رہے ہیں۔ صرف ایک جلوس میں گڑبڑی کی کوشش کی گئی تھی، اس میں کچھ بیچارے کچھ جوانوں کو وہی لاہوری ملا نے وہ ان کو کچھ بہکا دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ 15-20 لڑکے تھے، 15 کے قریب لڑکے تھے، وہ آ گئے تھے سامنے، اور اس کی وجہ سے جلوس میں تھوڑی خرابی پیدا ہو گئی تھی اور ان کو گرفتار بھی کر لیا گیا تھا۔ اس کے بعد پھر مجھے خبر یہ ملی کہ لاٹھی چارج بھی کچھ آس پاس کے لوگوں پر پولیس نے کیا تھا۔ تو میں نے وہاں بات کی وہاں کشمیر اور کہا کہ بھئی ان پولیس والوں کو بھی سزا ملنا چاہیے اور جلوس رکنا نہیں چاہیے، جلوس جاری رہنا چاہیے۔ تو لہذا جلوس جاری ہوا، پھر اس کے بعد جلوس اپنی منزل پر پہنچا، اور اللہ کا شکر ہے کہ جن جوانوں کو گرفتار کیا گیا تھا ان کو بھی آزاد کر دیا گیا ہے، کل کی خبر ہے، ان کو بھی آزاد کر دیا گیا ہے، اور 9 پولیس والوں کو وہاں سے تبادلہ کر دیا گیا۔ نہیں سمجھیے لوگ کہہ رہے ہیں کہ صاحب تبادلہ کون سی سزا ہے؟ یہ کشمیر وہ جگہ ہے جہاں پولیس کو سب سے زیادہ اختیارات حاصل ہیں، وہاں اتنی گولیاں چلی ہیں اور اتنے لوگ مرے ہیں، مگر کسی ایک پولیس والے کا بھی تبادلہ نہیں ہوا ہے آج تک۔ سنیے، غور سے سنیے، وہ جو مکار لوگ بہکانے کے لیے یہ تو نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہاں جلوس نکل گئے، وہ مین میخ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ارے یہ کیوں ہوا، وہ ہوا، مین میخ۔ ارے تم کو اس پر شکر اللہ کا ادا کرنا چاہیے کہ 35 سال بعد وہاں جلوس نکل رہے ہیں، تم مین میخ اس میں نکال رہے، ارے یہ خراب ہو گیا، یہ غلط ہو گیا، یہ غلط ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ کہ تم حسد میں مرے جا رہے ہو، حسد میں مرے جا رہے ہو۔ حسد میں یہاں جلو گے اور جہنم میں وہاں جلو گے انشاءاللہ۔ جلتے رہو تم حسد میں، جلتے رہو حسد میں، جل کے جب مرو گے تو پھر جہنم کی آگ کا سامنا ہوگا، کیونکہ رسول کی حدیثیں یہ ہے کہ کوئی حاسد کبھی جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ ایک صلوات بلند آواز پر محمد والا۔ تو پولیس والوں کا جس کا آج تک ٹرانسفر نہیں ہوا، جہاں پولیس والوں کا گولیاں چلانے کے بعد بھی، قتل ہونے کے بعد بھی، شہادتیں ہونے کے بعد بھی، کبھی پولیس والوں کا ٹرانسفر، 9 پولیس والوں کا ٹرانسفر ہو جانا یہ بہت بڑی توہین ہے ان پولیس والوں کی جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ۔ لہذا اس کو مذاق نہ سمجھا جائے۔ الحمدللہ وہاں سب جلوس نکل رہے ہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ میری مغفرت کے لیے
یہی ایک عمل کافی ہے کہ الحمدللہ کشمیر کے جلوس آزاد ہوئے ہیں. ایک صلوات بھیجے محمد. یہ میری اور واقعی یہ امام زمانہ کا بالکل صحیح لبیک یا مہدی کا یہ امام زمانہ کا معجزہ ہے، ورنہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہاں جلوس نکلے. بہرحال اس سے زیادہ مجھے نیت کرنا ہے. اللہ کے ان علماء کا میں نے شکریہ ادا کیا ہے کہ جنہوں نے جلوسوں کی قیادت کی، اور بہت سے علماء مخالف بھی تھے. وہ صرف جلن و حسد میں مخالف، انہیں نے بھی خراب کرنے کی کوشش کی، لیکن میں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ ان کو جیسے کلمہ نے دعا کہ اللہ ان کو نیک ہدایت کرے. اور وہاں کشمیر کے عوام کا بھی بے انتہا ممنون متشکر ہوں. انتہائی امن کے ساتھ انہوں نے لاکھوں لاکھ کے مجموعے سے جلوس نکلے، اور انشاءاللہ ساری سازشیں ناکام ہوتی رہیں گی، اور انشاءاللہ یہ عزاداری ہوتی رہے گی. ایک صلوات بلند آواز صبر محمد و آل محمد. یہ عزاداری کوئی روک نہیں سکتا ہے. آپ دیکھیں کہ ساری پابندیاں ٹوٹ گئیں، ساری پابندیاں ٹوٹ گئیں، اور سیلاب کی طرح سے لوگ ہر باندھ کو توڑ کر اس سے زیادہ نیت کرنا چاہتا کہ سارے باندھ توڑ کر سیلاب کی طرح سے عزادار آ گئے. ارے سیلاب کو کوئی باندھ روک نہیں سکتا ہے. ایک صلوات بھیجے بلند آواز. تو یہ کس کا وعدہ ہے؟ یہ وہ وعدہ ہے کہ جو اللہ نے ایک دکھیاری ماں سے کیا، جس پر جبریل نے آ کر خبر دی، رسول اللہ کو خبر دی کہ اللہ کے رسول آپ کو یہ نواسا کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید ہو جائے گا، لیکن آپ فاطمہ زہرا سے اجازت لے لیجئے، ان کی مرضی لے لیجئے کہ ماں راضی ہے یا نہیں. اگر فاطمہ زہرا راضی نہیں ہے تو پھر کوئی مصیبت حسین پر نہیں آئے گی، کوئی امتحان حسین کا نہیں ہوگا. لیکن فاطمہ سے کہہ دیجئے کہ پھر اسلام نہیں بچے گا، پھر اسلام ختم ہو جائے گا، شریعت ختم ہو جائے گی، دین ختم ہو جائے گا اگر حسین نے قربانیاں نہ دی. ہاں عزاداروں، شہزادی فاطمہ زہرا کو بلایا. اے فاطمہ زہرا، یہ تمہاری آغوش پر جو ننھا سا حسین، یہ جو تمہارا پیارا پیارا بچہ حسین ہے، جبریل نے خبر دی کربلا کے میدان میں اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا، اس کے بچوں کے ساتھ اس کو بھوکا پیاسا ذبح کر دیا جائے گا. لیکن اللہ نے کہا کہ اگر یہ قربانی دینے پر آمادہ نہیں ہو تو پھر یہ قربانی نہیں ہوگی. مگر اللہ نے فرمایا کہ اس کے بعد پھر دین نہیں بچے گا، پھر اسلام نہیں بچے گا. شہزادی فاطمہ زہرا فرماتی ہیں، اے اللہ کے رسول، اللہ کو پیغام پہنچا دیجئے، میں دین کو بچانے کے لیے سب کچھ قربان کرنے پر تیار. میرا بیٹا ذبح ہو جائے، میری اولاد ذبح ہو جائے، اس سب کے لیے میں تیار ہوں. مگر یہ بتا دیجئے کہ کیا آپ اس وقت موجود ہوں گے؟ کہا نہیں میں موجود نہیں ہوں گا. کیا علی موجود ہوں گے؟ کہا نہیں علی بھی موجود نہیں ہوں گے. کیا حسن موجود ہوں گے؟ کہا حسن بھی موجود نہیں ہوں گے. اے بابا یہ بتائیے کہ کیا میں اس وقت موجود ہوں گی؟ کہ نہیں فاطمہ زہرا تم بھی ظاہری طور پر دنیا سے جا چکی ہوگی. اب ماں نے تڑپ کر کہا پھر بابا یہ بتائیے میرے بچے پر روئے گا کون؟ میرے بچے کا ماتم کون کرے گا؟ میرے بچے پر آنسو کون بہائے گا؟ اس وقت رسول نے فرمایا کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ ایک قوم کو پیدا کرے گا جس کے بوڑھے تمہارے بوڑھوں پر روئیں گے، جس کے جوان تمہارے جوانوں پر روئیں گے، جس کے بچے تمہارے بچوں پر روئیں گے.
اور یہ سلسلہ عزاداری قیامت تک باقی رہے گا۔ یہ دعائے رسول ہے، یہ وعدہ الہی ہے کہ جس سے کوئی ٹکرا نہیں سکتا۔ جو عزاداری سے ٹکراتا ہے وہ ہم سے نہیں ٹکراتا ہے۔ جملہ سن لو، سن لو، جہاں جہاں آواز جاری ہے سن لو، جو ٹی وی پر دیکھ رہا ہے وہ سن لے کہ جو عزاداری سے ٹکراتا ہے وہ ہم سے نہیں ٹکرا رہا ہے، بلکہ وہ اللہ سے ٹکرا رہا ہے۔ وہ اللہ سے ٹکرا رہا ہے کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ حسین کی عزاداری قیامت تک باقی رہے گی۔ اللہ کسی کی قربانی ضائع نہیں کرتا۔ کربلا کے میدان میں جو حسین نے قربانیاں دے دیں، تاریخ انسانیت میں، ہیومن ہسٹری میں ایسی قربانیاں آپ کو نہیں ملیں گی۔ ہاں بہت سی قربانیاں انبیاء نے بھی دی ہیں، بہت سی قربانیاں دی ہیں، لیکن کربلا کی قربانی سب سے الگ ہے۔ ہاں یحییٰ کو شہید کیا گیا، زکریا کو آرے سے کاٹ دیا گیا، مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں، اے یحییٰ کیا آپ 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے؟ اے زکریا کیا آپ کے ساتھ آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے؟ اے زکریا کیا آپ نے 72 لاشیں بھی اٹھائے تھے؟ آ کر کربلا کا منظر دیکھے، کبھی اون و محمد کے لاشیں لا رہے ہیں، کبھی عباس کے بیٹوں کے لاشیں لا رہے ہیں، کبھی قاسم کا لاشا اس طرح سے لا رہے ہیں کہ سینے سے سینہ ملا ہوا، پیر زمین پر خط دے رہے ہیں، اور کبھی علی اکبر کا لاشا اٹھا تو لیا مگر چند قدموں سے زیادہ نہیں چلا گیا، چند قدموں سے زیادہ نہیں چلا گیا، لاش علی اکبر زمین پر رکھ دی۔ چاروں طرف حسرت سے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی مددگار مل جائے۔ چند بچے آ گئے تھے، انہی کو بلا لیا، اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، حسین کی مدد کرو۔ آگے آگے بچے لاشیں علی اکبر لیے ہوئے، اور پیچھے پیچھے حسین والی اکبرہ کرتے ہوئے، اور آخر میں جب آخری مرتبہ صدا استغاثہ بلند کیا ہے، کوئی ہے جو میری مدد کرے، کوئی ہے جو میری مدد کرے، خیمہ حسینی سے زوردار شور گریہ بلند ہوتا ہے۔ حسین خیمے کے قریب آتے ہیں، اے بہن زینب ابھی تو میں زندہ ہوں، ابھی میں حیات ہوں، یہ اتنا شور گریہ کیوں بلند ہے؟ اے بھیا ابھی جیسے ہی آپ نے کہا کہ کوئی ہے جو میری مدد کرے، نندے سے علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا۔ اے بابا ابھی بابا موجود ہو، لاؤ علی اصغر کو مجھے دے دو، لاؤ علی اصغر کو مجھے دے دو، علی اصغر کو لے جاتا ہوں۔ ارے شاید کسی کو رحم آ جائے۔ حسین علی اصغر کو لے کر ایک بلند مقام پر پہنچتے ہیں۔ ماں نے کہا تھا اے علی اصغر جا تو رہے ہو مگر یہ دیکھنا کہ تمہارے ہوتے ہوئے حسین زخمی نہ ہونے پائے، حسین تک کوئی زخم پہنچنے نہ پائے۔ 3 بار کا تیر چلا، علی اصغر نے اپنا گلا پیش کر دیا، گلے کو چھیدتا ہوا وہ تیر حسین کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ ارے شاید علی اصغر نے ماں سے کہا اے اماں ارے مجھے معاف کر دیجیے، مجھے معاف کر دیجیے، میرا گلا اتنا چھوٹا تھا کہ تیر رک نہیں سکا، گلے کو چھید گئے، بابا کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ علی اصغر کو لے کر پہنچتے ہیں، صرف اور صرف علی اصغر کی تاریخ میں ملتا ہے۔ علی اکبر کی لاش لے جا کر رکھ دی، قاسم کی لاش لے جا کر رکھ دی، اور محمد کی لاش لے جا کر رکھ دی۔ آپ عاشور کے دن یہ عمل کرتے ہیں کہ 7 مرتبہ آگے بڑھتے ہیں، 7 مرتبہ پیچھے ہٹتے ہیں۔ یہی وہ عمل ہے جو امام حسین نے کیا تھا۔ خیمے کے دروازے پر پہنچ تو گئے مگر خیمے کے اندر داخل نہیں ہو پا رہے۔ اس کے لیے علماء نے وجہ یہ بتائی ہے کہ ہر ماں کو یہ یقین تھا کہ اس کا بیٹا ذبح ہوگا۔ علی اکبر کی ماں کو یقین تھا علی اکبر شہید ہوں گے، قاسم کی ماں کو یقین تھا کہ قاسم شہید ہوں گے، اور محمد کی ماں کو یقین تھا اور محمد شہید ہوں گے، مگر نواب کو یقین نہیں تھا کہ میرا ننھا سا بچہ بھی شہید کر دیا جائے گا، ارے میرے علی اصغر کو بھی مار دیا جائے گا۔ لہذا وہ تو انتظار کر رہی تھی کہ پانی پلا کر لا رہے ہیں، ارے میرا آقا پانی پلا کر لا رہا ہے، ارے علی اصغر کو خیمے میں کیسے لے جائے۔ آخر میں سر جھکا کر خیمے کے اندر پہنچے، علی اصغر کو عبا سے ڈھانپ دیا، علی اصغر کو عبا سے ڈھانپ دیا،
سکینہ سامنے کھڑی ہو گئی، بابا بھیا کو پانی پلا لائے، بھیا کو پانی پلا لائے۔ حسین سر جھکائے ہوئے ہے۔ مجھے کہنے دیجئے کہ حسین کو جواب دینے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے، سر جھکائے ہے، ننھی سی بچی کو کیا جواب دے۔ سکینہ پوچھ رہی، بابا میں بھی تو بہت پیاسی ہوں، ارے مجھے بھی پانی پلا دیجئے، جواب نہ دے سکے۔ علی اصغر پر سے اب آ کر دامن ہٹا دیا۔ اب جو بچی نے دیکھا گلا چھدا ہوا، دونوں آنکھوں پر اپنے ہاتھ رکھے، دوڑتی ماں کے خیمے کی طرف گئی، اے اماں جلدی آ جائیے، اے اماں جلدی آ جائیے، میرا علی اصغر شہید ہو گیا۔ رباب آتی، آخری جملے سن لیجیے، رباب آتی ہیں، ننھے سے بچے کو گود میں لے لیتی ہیں، اے رباب، ارے جہاں تم نے اتنا احسان کیا ہے، ایک احسان اور کر دو۔ آخری جملے، ایک احسان اور کر دو، ایک احسان اور کر دو۔ آقا حاضر ہوں میں، جو حکم دیجئے اس کے لیے حاضر ہوں۔ کہتا علی اصغر کو دفن کرنے میں میری مدد کر دو، اس ننھے سے بچے کو دفن کرنے میں میری مدد کر دو۔ علی اصغر کو رباب گود میں لیے خیمے کی پشت پر آئے، ذوالفقار سے قبر کھودی۔ روایت میں ذوالفقار بھی چیخ چیخ کر رو رہی تھی کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے ذریعے سے ایک ننھے سے بچے کی قبر کھودی جائے گی۔ قبر خود کر تیار ہوئے، علی اصغر کو رباب کی گود سے لیا، علی اصغر کو لٹا دیا۔ اب روایت کہتی ہے، آخری جملے، روایت کہتی ہے کہ امام حسین نے کربلا کی خاک دونوں ہاتھوں میں لی، مگر کربلا کی خاک اتنا جل رہی تھی، اتنا جل رہی تھی، حسین نے خاک کو پھینک دیا، خاک کو پھینک دیا کہ اس نازک بچے پر اتنی گرم خاک میں کیسے ڈالو، لیکن بچے کو تو دفن کرنا تھا۔ آخر میں حسین نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر خاک ڈالی، لیکن صرف چہرے کے تغار آئے تھے، پورا جسم خاک سے ڈھانپ دیا، چہرہ بھی نہیں ڈھانپا تھا، چہرے پر خاک نہیں ڈالی۔ روایت ہے حسین کھڑے ہوئے علی اصغر کی طرف پوچھ کر لی، اے رباب اب باقی کام تو انجام دے دو۔ علی اصغر کے چہرے پر